السلام علیکم جی۔ آج ہم اپنے ایک نئے پروگرام سیاسی پامڑ پوسے کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن، اور آج ہم بات کریں گے دلشاد صاحب سے کہ دلشاد صاحب، یہ 27ویں آئینی ترمیم اور پھر ججز کے استعفے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کیسا سیاسی پامڑ پوسا چل رہا ہے؟ سیاسی پامبڑ پوسا سے مراد سیاسی مخمصہ یا پولیٹیکل کنفیوژن کو کہتے ہیں، جی ایسے ہی ہے۔ پنجابی کا لفظ ہے۔ جی صحیح۔ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی روایت میں چلا آ رہا ہے، یہاں تو اسی طرح ہی ہوتا آ رہا ہے۔ اب جو 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی ہے نا۔ پارلیمنٹ جو ہے اس کا اختیار ہے۔ صحیح۔ یہ جو 1973 کا آئین ہے، یہ کس کی تخلیق کرتا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کی تخلیق کرتا ہے نا۔ جی جی پارلیمنٹ نے اس کو تخلیق کیا ہے، صحیح ہے۔ مخلوق ہے یہ پارلیمنٹ کی۔ صحیح۔ اس آئین میں اداروں کے اختیارات تقسیم کی بات ہے، جس میں مقننہ ہے جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، صحیح۔ اس کے بعد انتظامیہ ہے یعنی کہ حکومت، ٹھیک۔ اس کے بعد عدلیہ ہے یعنی سپریم کورٹ، پوری جوڈیشری مطلب سپریم کورٹ۔ اب پارلیمنٹ کی وجہ سے ایک آئین تخلیق ہوا، 73 کے آئین سے سپریم کورٹ وجود پذیر ہوئی۔ ٹھیک۔ اس میں اختیارات کیا دیے گئے ہیں کہ ججز جو ہے عوام الناس کو آئین اور قانون کے مطابق انصاف مہیا کریں، ٹھیک، عوام الناس کے انصاف کے لیے۔ اب ان کو ایک اضافی جو ہے یہ دیا گیا تھا کہ آپ آئین کے محافظ اس کی تشریح کر دیں اگر کوئی کسی جگہ پہ کسی شک میں، کسی دفعہ میں، کسی سب آرٹیکل میں کوئی کنفیوژن آتی ہے، کوئی ابہام ہے، تو اس کو آپ کلیئر کر دیں۔ بالکل۔ یہ اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا تھا، لیکن اس اختیار سے تجاوز کیا گیا۔ ٹھیک۔ سیاسی پارٹیاں، سیاسی ہمدردیاں اپنی اپنی پسند ناپسند اس کے مطابق فیصلے ہوتے رہے، آئین اور قانون کے مطابق کوئی فیصلے نہیں ہوئے۔ ٹھیک۔ 3 کیٹیگری ہیں ان کے فیصلوں کی۔ نظریہ ضرورت، اب نظریہ ضرورت میں دباؤ بھی آ جاتا ہے۔ نظریہ ضرورت میں جو ہے پاپولر ڈسیژن، لوگوں میں پاپولر ہونے کے لیے ٹھیک۔ نظریہ ضرورت، اس کے تحت انہوں نے ہوا کا جو رخ دکھا اس کی طرف ہو گئے۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، جیسے عدلیہ بحال تحریک چلی تھی افتخار چودھری کی، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے نا، ہوا کا رخ دیکھا اس کے مطابق فیصلے دی تھی۔ دوسرا جو ان کا تھا پسند اور ناپسند، اس کا بھی آئین سے کوئی تعلق نہیں، قانون سے کوئی تعلق نہیں، جو پسند ہے۔ اب اس پسند اور ناپسند میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک وہ جو ان کی خواہشات ہیں، ٹھیک، خواہشات کی تکمیل کے لیے جس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، پھر کہتے ہیں ہم عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بھئی آپ کا عوامی امنگوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ ڈیفینیٹلی۔ آپ کو منتخب ہو کے گئے ہیں عوام سے، کیا آپ نے عوامی امنگوں کے مطابق کرنا ہے؟ یہ تو ایم این اے ایم پی اے جو منتخب ہو کے پارلیمنٹ جاتے ہیں، ان کا کام ہے عوام کے امنگوں کے مطابق قانون سازی کرنا جو ضرورت ہے۔ صحیح، بالکل۔ ججز کا کیا کام ہے؟ عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے دینا۔ ان کا آئین اور قانون کے مطابق انہیں فیصلہ دینا ہوتا ہے، جو وہ نہیں دیتے۔ اس کے بعد ان کی ٹرکوں کی بات ہوتی ہے، 2 ٹرک میں فیصلہ ہو گیا۔ اب 2 ٹرک کیا ہوتا ہے؟ 2 ارب روپیہ۔ صحیح۔ مظاہر اکبر نقوی جو ہے اس پہ یہی الزام تھا، اس نے استعفیٰ دے کے وہ بھاگ گیا۔ یہ ایسے آپ کہتے ہیں ایڈونچرزم، اور ملک تباہ کر دیا اس ایڈونچرزم میں، اور پولیٹیکل آپ کہہ رہے ہیں انجینئرنگ۔ تو یہ جو چیز ہے، اس سے آئین میں جو بنانے والے ہیں وہ تو ہیں پارلیمنٹ، اور آئین بن گیا۔ اب ان کا اختیار ہے اس آئین کو مکمل طور پہ ختم کر کے نیا آئین بنا دیں۔ ٹھیک۔ یہ وفاقی پارلیمانی نظام ہے، وہ اسے صدارتی نظام میں کوئی نیا آئین بنا دے۔ ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کا تو کوئی حق نہیں، نہ ججز کا حق ہے، وہ تو ملازم ہے، ریاست کے ملازم ہیں۔ ان کے بڑی مراحت پروٹوکول، ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، کس غرض کے لیے ہیں؟ کہ آپ نے اس آئین کو جو پارلیمنٹ نے بنا دیا، جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، اس کے مطابق آپ نے فیصلے دینے ہیں۔ اب آئین میں ترمیم کا حق جو ہے قانونی طور پہ بھی، آئینی طور پہ بھی، وہ پارلیمنٹ کا ہے۔ اس میں وہ لکھ دیا 2/3 میجارٹی کے ساتھ، 2/3 اکثریت کے ساتھ، بھی کوئی اور پارٹی ہے وہ کر لے۔ اب اس کو کہنا کہ آئین پہ حملہ ہے، جب ضیاء الحق کی
डिक्टेटर को एडमिनिटी दी थी इन जजेस ने, वो आइन पे हमला था, वो पार्लियामेंट हमला था। फिर परवेज मुशर्रफ को, एक फर्द वाहिद को, इन्हीं जजेस ने आइन में तरमीम करने का इख्तियार दिया, जबकि आइन उसको ये इख्तियार नहीं देता। ये पार्लियामेंट का हक है, अवाम के मुख्तलिफ नुमाइंदों का हक है। उस फर्द वाहिद को, ये आइन पे हमला था, ये पार्लियामेंट पे हमला था। ये जो अभी आप कह रहे हैं ना जजेस के ये आइन पे हमला हो गया है, ठीक है, ये जो एक मंसूर अली शाह और एक वो अतर मीनुल्लाह साहब जो हैं, वो वफाक इनकी जो परवेज मुशर्रफ की सूबाई हुकूमत थी उसके वजीर रहे हैं। ठीक भी उसमें उस वक्त आपको आइन का ख्याल नहीं था, पार्लियामेंट का ख्याल नहीं था। ये सब असल में दाने फरोख्त करते हैं अपनी जेबें भरने के लिए। इनका आइन से क्या तल्लक है, कानून से क्या तल्लक है, इनको क्या पता है आइन क्या होता है। ये तो मैं हैरान हूं कि इन जजेस को तकर्रर कैसे कर दिया जाता है, सिर्फ एक वकील होने के नाते या इफ्तिखार चौधरी के स्पोक्समैन होने के नाते। इसलिए पार्लियामेंट जो है उसका इख्तियार है आइन में तरमीम करने का, जो उसमें तरीका बना दिया। अभी देखें, एक 184(3) था आर्टिकल, अब उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट को हक दिया गया था 100 मोटो का। 100 मोटो, हाँ जी। तो देखो वो 100 मोटे कैसे लेते थे, पकौड़ों के ऊपर, समोसों के ऊपर। और साकब निसार ने क्या हरकतें की हुई थी, हॉस्पिटल और डैम बना रहे हैं, डैम बाबा डैम थे। ये क्या है, कौम के साथ मजाक है, दुनिया के साथ सामने मजाक कर रहे हैं। ये जजेस का ये काम है, जजेस के फैसले बोलते हैं, बिल्कुल जजेस नहीं बोलते। बिल्कुल सही। ये आपने टिकर टीवी पे चलाने के लिए रिमार्क्स देते हैं अजीबो गरीब किस्म के, पॉपुलर होने के लिए। आप इलेक्शन लड़ो भाई, मैदान में आओ, इलेक्शन लड़ो, जाओ जाके जो कानून साजी करो। इस मुल्क की तकदीर से साथ क्यों खेल रहे हो, और खेलते चले आ रहे हो। जब से पाकिस्तान बना है ये खेलते चले आ रहे हैं। अवाम नास के वहां पे मुकदमात पड़े हैं 50 से लेके 60,000 के करीब 55,000 वो पेंडिंग है। वो लोग साहिल आते हैं, उनको उनका बुनियादी हक किधर गया भाई? सही। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में पड़े हुए हैं। फिर देखिए ये फैसले कैसे करते हैं। सदर थे जो पीटीआई के, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने रेफरेंस भेजा था जब अदम इत्माद हुआ 63A का, कि आप इसके ऊपर अपनी जो है ना क्लियरेंस कर दें, यानी इबहाम को दूर कर दें, कंफ्यूजन को दूर कर दें। वहां पे ये फैसला देते हैं कि वोट जो है मुनहरफ इरकान किसी दूसरी पार्टी का, वो वोट दे सकता है और वोट काउंट भी होगा, लेकिन वो डी सीट हो जाएगा। क्लैरिफिकेशन आ गई, ठीक है। अब जब पंजाब में हमजा की हुकूमत का मसला आया है, वहां पे जब इंतखाब हुआ है, तो ये 4 दिन पहले बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे पास पिटीशन लेके आए। ये है जजेस की सूरत हाल, बजाय ये कि दरखास्त गुजार इंतजार करे जजेस का। जजेस इंतजार कर रहे हैं, पहले से बना के ज़हन बना के बैठे हुए हैं। वहां पे क्या फैसला देते हैं कि वोट जो है काउंट भी नहीं होगा और डी सीट भी होंगे। सही है। ठीक है। नहीं जो यार, मतलब ये मजाक है, ये क्या समझते हैं? जितना नुकसान इस मुल्क को अवामी हुक्मरानी के लिए इन जजेस ने पहुंचाया है ना, जब से पाकिस्तान जस्टिस मुनीर से लेके आज तक, इतना इफ्तिखार चौधरी सबसे ज्यादा डैमेज इफ्तिखार चौधरी ने किया। उसने रेडिक जो मंसूबा उसको लेके बैठ गया और हुकूमत पाकिस्तान को अरबों का नुकसान हुआ है जुर्माने के तौर पे, उस पर स्टे दे दिया। अपने रिश्तेदार हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून से खेलते हैं। इसलिए अब यह है कि अगर तरमीम आ गई है 27वीं 2/3 मेजॉरिटी से कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो गई है, अब एक वफाकी आईनी अदालत तश्कील भी हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ भी उठा लिया सुप्रीम कोर्ट के वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की हैसियत से। अब वहां पे जितनी भी ये सियासी और हुकूमती मामलात हैं, आईनी मामलात हैं, आईनी पेचीदगियां हैं, वो डिस्कस होंगी। सुप्रीम कोर्ट तो फारग होगी ना, तो लोगों के जो 50,000 मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं वो जल्दी निपट जाएंगे, लोगों को इंसाफ मिलेगा। जिस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, वो मन्नास को इंसाफ देना, वो इंसाफ मिलेगा। ठीक है। इसलिए जितने भी इस्तीफे दिए गए हैं उसमें जो भी रीजन बताई गई है, वो अपनी ख्वाहिशात के ऊपर आपको मतलब तकलीफ पहुंची है। ठीक। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, वो नहीं बने, अपनी
ان حرکتوں کی وجہ سے. اب حالانکہ پہلے ان کا جو ریکارڈ بہت اچھا جا رہا تھا, لیکن درمیان میں وہ جسٹس اطہر میر اللہ نے اس نے مطلب کوئی کان میں پھونک ماری ہے اور جناب وہ بٹر گئے. اس بٹرنے کے بعد وہ انہوں نے دیکھو جس پارٹی نے درخواست ہی نہیں دی کہ سیٹیں مجھے ملنی چاہیے مخصوص سیٹیں, ان کو سیٹیں دے دی گئی. بالکل ایسا ہی. کیا قانون ہے. اس لیے یہ جو ہے مقننہ اور انتظامیہ اور سپریم کورٹ عدلیہ ان کے درمیان ایک اختیار کی تقسیم ہے اس آئین میں. تو اس آئین کی خالق پارلیمنٹ ہے اور اس آئین کے ذریعے تیسرے مرحلے میں سپریم کورٹ وجود پذیر ہوتی ہے. تو اس میں یہ ملازمت کی حیثیت سے آتے ہیں, یہ ملازمت کریں اور اپنے آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. جو ان کا ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر رہیں, اس ڈومین میں بیٹھ کے یہ لوگوں کو انصاف دیں. اس لیے آئین میں ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ انصاف, سپریم کورٹ وجود پذیر ہوئی تھی تاکہ آپ لوگوں کو, عوام الناس کو انصاف مہیا کریں ان کے بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے ہیں اس کے مطابق. اور وہ تو انہوں کرتے نہیں ہیں, سیاست کھیلتے ہیں. میں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا ہے وفاقی آئینی عدالت بننے کا, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. جتنی مرضی ڈنگا مشتی ہوگی اس عدالت میں ہوگی نا. اب اس عدالت پہ بھی اثر رسوخ تو ہوگا, جن کا ہوگا وہ اپنے استعمال کر لیں گے. لیکن کم از کم عوام الناس کی جو اپیلیں ہیں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتی ہیں, ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, ان کو تو موقع ملے گا وہ اپنے انصاف لے سکیں گے وقت پہ. ایسا ہی. ان ججز کو سوچنا چاہیے, مر جانا ہے, آپ نے اللہ کو بھی حساب دینا. کیا حساب دیں گے؟ آپ 21 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں, پھر وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, اتنی تنخواہ ہوتی ہے, پھر آپ کے پاس 2000 یونٹ بجلی کے بل فری, ٹھیک ہے, ٹیلی فون, پھر پیٹرول فری 2000 لیٹر, پھر اس کے بعد ان کے کوک, ڈرائیور, سیکورٹی, گھریلو ملازم, گھریلو ملازم, جتنے بھی. اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے کہ عوام کا خون چوس کے آپ کو پالا جاتا ہے, انصاف بھی آپ نہیں دیتے. تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے.